السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے اور سبق میں مسلسل حاضری ہو رہی ہے، اس سے ہمیں بڑی خوشی ہے۔ پابندی کے ساتھ اگر لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک مہینے میں یہ نورانی قاعدہ آپ کے قابو میں آ جائے گا اور اس سے قرآن عظیم کے پڑھنے میں آپ کو کافی مدد ملے گی، کافی تعاون ہوگا۔ ہم آگے چل کر کے آپ کو بتائیں گے کہ جیم اور زا اور ذال، یہ چھوٹے چھوٹے مطلب یہ جو الفاظ ہیں، یہ اگر جیم کی جگہ ذال پڑھ دیں اور ذال کی جگہ جیم پڑھ دیں تو اس سے پورا ترجمہ بدل جاتا ہے، قرآن عظیم کا ترجمہ اس سے بدل جاتا ہے۔ جیسے مان لیجیے کہ نون ہے، صاد ہے، را ہے، تو نون صاد را کے معنی عربی میں نصر کے معنی ہوتا ہے مدد کے، اور ایسے ہی اگر نون سین را پڑھیں تو نصر پڑھیں گے تو وہ نصر کے معنی ہوتا ہے چیل۔ تو دیکھیے سین اور صاد کے حرف میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تو یہ چیز جب ہم کلیئر ہو جائے، ہماری کلیئر ہو جائے گی تو انشاءاللہ کافی ہمیں پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور جو الفاظ ہم پڑھیں گے وہ الفاظ بھی ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنیں گے، اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پڑھتے ہیں ہم، کل یہاں تو پڑھا دیا گیا تھا میم زا تک، اب آگے پڑھتے ہیں۔ بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ اب سین اور شین، صاد، واد، طا، ظا، اب اس کو ملا کر کے کیسے لکھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، اس کا طریقہ اس پیراگراف میں بتلا رہے ہیں۔ سین لام، شین لام، صاد با، طا با، واد الف، سین را، شین قاف، واد یا، ظا الف، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے عین، غین، حمزہ، عین زا، یہ عین کے اوپر نقطہ نہیں ہے، زا کے اوپر نقطہ ہے، یعنی را کے اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ زا ہے۔ عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال، حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں۔ اب اس کو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ آگے ہے فا۔ فا اور قاف میں ایک چیز کامن ہے، سرا جو ہے فا میں اور قاف میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ کیپٹل میں تو یہ با کی طرح کھینچا ہوتا ہے اور قاف جو ہے نون کی طرح گول ہوتا ہے، لیکن جب یہ مل کر کے آئیں گے تو صرف اور صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ ابھی نیچے کی لکیر میں دیکھیں گے، نیچے کی لائن میں دیکھیں گے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ فا قاف، واو میم، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا، حا میم، کاف میم، لام میم۔ اس کو اکثر بچے الف میم پڑھتے ہیں، اور یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے کہ الف جو ہوتا ہے شروع میں جب آئے گا تو وہ سنگل ہوتا ہے، یعنی ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک سے الگ ہوتا ہے، لیکن لام جو ہوتا ہے وہ اپنے پہلے والے حرف سے، اگر اس سے پہلے کوئی حرف ہے اس سے ملا ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے، بعد میں کوئی حرف ہے تو اس سے وہ مل جاتا ہے۔ جیسے لام سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے اور لام کے بعد ایک حرف ہے وہ ہے میم، تو لام میم سے مل گیا، لام میم، تا میم، تا میم تا۔ امتحان، یہ امتحان ہے، ایکسرسائز ہے، ابھی تک جو ہم لوگوں نے تختے نمبر 1 سے لے کر کے تختے نمبر 2 تک جو کچھ سیکھا ہے اس کا یہاں امتحان ہے کہ ہم
حروف کس طریقے سے پہچاننے پر قادر ہیں، یعنی کتنا ہم نے سیکھ لیا ہے، یہ اپنا ہم جائزہ اس سے لے سکتے ہیں۔ لیکن بچے جو پڑھتے ہیں وہ عام طور پر اس میں اعراب یا حرکت لگا کر کے آتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ایاک نستعین، تو اس کو ہمیں ایاک نستعین نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں ایک ایک حرف کو الگ الگ کہنا ہے، ایک ایک حرف کو الگ الگ کہنا ہے، جیسے الف یا الف کاف، نون سین، تا عین یا نون، اس طریقے سے واو میم الف، یا دال، را یا کاف، لام عین لام ہا، یا زا کاف یا، الف واو، یا ذال کاف را، فا تا، نون فا، عین ہا، الف لام، ذال کاف، را یا، فا سین، یا کاف، فا یا، کاف ہا، میم، الف لام لام ہا، قاف با، لام تا، ہا میم، میم سین، تا قاف، یا میم، با حا، جیم الف، را تا، میم نون، سین جیم، یا لام، فا جیم، عین لام، ہا میم، کاف عین، صاد فا، میم حمزہ، کاف واو، لام۔ یہ میم حمزہ یعنی الف ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے، تو جہاں پر یہ ایسا آئے گا اس کو حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ لام تا، نون با، حمزہ نون۔ تو آپ اس کو بار بار پڑھیں اور اپنا جائزہ لیں کہ آپ نے حروف کو کتنا پہچان لیا اور کس انداز میں پہچان لیا۔ اگر کمی ہے تو پھر سے آپ نورانی قاعدے کی جو تختیاں گزری ہیں ان کو آپ بار بار پڑھیں، تاکہ اس کے اندر جو حروف ہیں وہ ایک دم کلیئر ہو جائے۔